بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل والہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے پر جو دروس کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم پچھلی مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ صفات پر گفتگو کیے تھے، صفات سلبیہ اور صفات معانی پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج ہم زیادہ کتاب میں نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ اب چونکہ ہم درس ہو چکا ہے، یعنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق، تو اب ہم اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے دوسرے مذاہب یا دوسرے افکار والے حضرات یا جو بے دین حضرات ہیں، وہ اگر کچھ ہمارے ذہن میں شک یا شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ان کا جواب کیسے دینا ہوگا، اس پر ہم آج روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اب پہلے طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور پھر ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم دفاع کس کا کر رہے ہیں تو پھر دفاع بے فائدہ ہے۔ تو مثلا کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا، یا سوال ہوتا ہے کہ کیا خدا ایک اور خدا کو بنا سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایک اور خدا کو بنا سکتا ہے، یا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا خدا ہر چیز کر سکتا ہے، تو اگر وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو وہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس قسم کے عجیب و غریب غیر معقول نامعقول سوالات کیے جاتے ہیں، illogical questions۔ تو ہم آج اسی پر بات کریں گے کہ یہ سوالات جو کیے جاتے ہیں یہ illogical کیوں ہیں، یہ نامعقول کیوں ہیں، اسی پر ہم آج انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کے سامنے بورڈ پر آ جاتا ہوں، تو ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہم جو صفات پڑھے ہیں بنیادی طور پر صفات سلبیہ پر ہم روشنی ڈالے تھے۔ وہ صفات سلبیہ کیا ہیں؟ ہم الاول یعنی بگننگ لیس، اور ہم الآخر پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اینڈ لیس۔ پھر ہم پڑھے تھے الخالق یعنی انکریٹڈ ہے، وہ کریٹر ہے، وہ کریشن نہیں ہے۔ الاحد وہ خدا کا مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اور ہم پڑھے تھے القیوم کہ اللہ تعالیٰ کو ناٹ سبجیکٹ ٹو چینج، تو بگننگ لیس، اینڈ لیس، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے۔ انکریٹڈ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، اور ڈسسیملر ٹو کریشن، الاحد۔ اور یہاں پر کہے تھے ہم کہ تغیر سے پاک، کوئی چینج سے پاک، ناٹ سبجیکٹ ٹو چینج۔ تو یہ صفات ہمارے ذہن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ دوسرے مذاہب کے جو غلط تعریفات ہے، غلط ڈیفینیشن سے خدا کے، اس سے اسلام پاک ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ خدا کیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے۔ تو اب ہم سوال اگر اٹھتا ہے کہ کین اللہ تعالیٰ کریٹ another God، اب یہ سوال اگر کوئی کرتا ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ ہم کہے کہ القدرہ، ہم اور صفات معانی پڑھے تھے تو اس میں الحیات ہے، العلم ہے، القدرہ ہے، الارادہ ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے، وہ جو چاہے ارادہ فرمائے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، قادر مطلق ہے، ایبسلیوٹلی پاورفل ہے، وہ ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے، کچھ وہ جو چاہے وہ کرے، وہ کر سکتا ہے۔ تو اب سوال اٹھے گا کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر کیا خدا ایک اور خدا نہیں بنا سکتا؟ یہ سوال کرنے والے کرتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے دیکھیے اب یہاں پر تھوڑی سی آپ کی لاجیکل ایبلٹی کی بات ہوگی، اور یہاں پر ہم ڈیفینیشنز کیوں ضروری ہے، ہم یہ ڈیفائن کیے کہ خدا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیفینیشن، تعریفات، ڈیفینیشنز امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ کیوں امپورٹنٹ ہے تعریفات؟ اسی لیے امپورٹنٹ ہے
کہ ہم جب آپ اور میں بات کرتے ہیں تو ہم سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کا ہم اظہار خیال کرتے ہیں، متبادلہ خیال کرتے ہیں، تو ہم خیال کا اظہار جب ہی کر سکتے ہیں جب ہم کو پتہ ہے کہ ہم کس چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں، کہ عنوان کیا ہے، گفتگو کس بارے میں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے مثلا، اب میں یہاں پر کہوں کہ خدا، ایک اور خدا کو کیا اللہ بنا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کریٹ ہو سکتا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے یہاں پر کہ خدا انکریٹڈ ہوتا ہے بائی ڈیفینیشن۔ آپ کہیں گے بھائی یہ ڈیفینیشن کیوں لے کر آ رہے ہیں، آپ بات کیجئے، سوال کا جواب دیجئے۔ تو ہم کہیں گے دیکھیے، کوئی بھی چیز کا ڈیفینیشن ہونا ضروری ہے۔ اگر ڈیفینیشن نہیں ہے تو الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کہے ہیں خدا کہہ رہے ہیں، گاڈ کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ کین بی کریٹڈ آلسو، تو یہاں پر ایکچولی سوال ایک اور ہونا چاہیے تھا۔ اس کو کہتے ہیں، یہ سوال سے پہلے ایک اور سوال درکار تھا۔ ہم یہ لاجیکل فیلیسی ہے، اس کو مغالطہ کہتے ہیں عربی میں، یا سفسطہ کہہ لیں آپ، کہ لاجیکلی ایک اور سوال ہونا چاہیے تھا کہ کین، اس کو یہ لاجیکل فیلیسی اس کو کہتے ہیں لوڈڈ کوشچن۔ یہ کوشچن لوڈڈ ہے، کیوں؟ اس میں ایک اور سوال ہے پہلے سے، جس کا سوال کا جواب انہوں نے پہلے سے تصور کر لیا ہے، ازیوم کر لیا ہے کہ اس کا سوال کا جواب کچھ ہے، کیا ہے؟ کین، یہاں پر ہم، کیا خدا کو بنایا جا سکتا ہے؟ کین گاڈ بی کریٹڈ؟ پہلے یہ سوال ہونا چاہیے۔ یہ سوال سے پہلے نمبر 1 سوال یہ ہے، پھر یہ سوال کا اگر مطمئن بخش جواب ملے تب جا کر یہ سوال کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ سوال بے بنیاد ہے، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے، کین گاڈ بی کریٹڈ؟ کیا خدا کو بنایا جا سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، خدا جس کسی کو بنایا جا سکتا ہے تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا مخلوق، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی بات ہو گئی یہ کوشچن؟ لہذا یہ کوشچن جو ہے اس کا جواب ہے کین گاڈ بی کریٹڈ؟ نو ہے اس کا آنسر، اس کا آنسر ہے نو۔ لہذا یہ سوال کرنا ہی illogical ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کا جواب دیں گے یس میں، اگر آپ کہیں گے یس کہ خدا اور ایک خدا کو بنا سکتا ہے، تو پھر کیسی بات ہو جائے گی وہ؟ یا اگر آپ نو بھی کہیں گے، اگر آپ نو کہیں گے تو اس کے وہ کہے گا کہ بھائی اچھا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں کر سکتا۔ اس پہ یس اور نو کا جواب نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیسا سوال ہے یہ؟ ایک ہمارا دوست ہے زید، سمجھیے آپ، زید از اے ہیومن اینڈ ہی از ناٹ اے ہیومن۔ اب آپ دیکھیے، زید از اے ہیومن اینڈ ہی از ناٹ اے ہیومن، یہ کیا لاجیکل بات ہوئی؟ بھائی زید انسان ہے اور وہ انسان نہیں بھی ہے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ illogical بات ہو گئی۔ آپ کہیں گے دیکھو بھائی، یا تو زید انسان ہو سکتا یا وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ کچھ اور مخلوق ہوگا۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، زید انسان بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی ساتھ سائملٹینیسلی ایک ہی بار میں وہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور وہ غیر انسان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم بولیں کہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بکواس ہے، یہ illogical بات ہے، کیونکہ انسان ہونا اور نہیں ہونا، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو ہیں، اس کو بولتے ہیں مانعۃ الجمع بولتے ہیں ہم لاجک میں، کہ یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو ہے، یا تو وہ انسان ہوگا یا تو وہ انسان کے علاوہ کچھ اور مخلوق ہو سکتا۔ دونوں ایک ساتھ ہونا کہنا یہ بے وقوفی ہے، غیر معقول بات ہے۔ کیسی بات ہو گئی؟ یہ غیر معقول اس لیے ہے کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ وہ انسان ہے تو انسان خود، یہ جو الفاظ ہیں، یہ لفظ ہے ہیومن، انسان، اس کا خود کا اپنے آپ میں، اب انسان اگر آپ عربی میں لکھو انسان، اب انسان جو ہے یہ الف، یہ آواز نکال رہے ہیں ہم کچھ، ان ن س ا ن، یہ ایک آواز ہم نکال رہے ہیں، یہ خالی ایک ساؤنڈ ہے۔ اب یہ ساؤنڈ کا خود اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں ہے، ہم نے معنی وضع کیا ہے کہ انسان جب ہم کہیں گے، جب ہم یہ آواز نکالیں گے تو اس کا مطلب ایک خاص مخلوق ہے جو ہم سب کو پتا ہے کس کو ہم انسان کہتے ہیں۔ ویسے جیسے قلم ہے، یہ قلم کو ہم نے نام دے دیا قلم، ہم نے نام دے دیا، آواز نکالی اور ہم نے اس کو نام دے دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آواز خود اپنے آپ میں کچھ معنی ہے، بلکہ
وہ ایک معنی کی طرف انڈیکیشن دے رہی ہے. اگر وہ معنی نہ ہو تو آواز کا کوئی معنی اپنے آپ میں نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کوپیپو, آپ کہیں گے کوپیپو کیا ہوتا؟ کوپیپو کیا ہے بھائی؟ کوپیٹی. ہماری اردو زبان میں ہم کہیں گے ہم کو تو پتہ نہیں آپ کیا بکواس کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ آوازوں کا کوئی معنی نہیں ہے, میننگ لیس ہے. یہ آواز نکالی جا رہی ہے لیکن آواز کا چونکہ کوئی حقیقی کوئی شے سے, کوئی آبجیکٹ سے کوئی ربط نہیں ہے, کوئی لنک نہیں ہے, اٹیچمنٹ نہیں ہے, لہٰذا یہ آواز کا کوئی معنی نہیں ہوا. لیکن انسان, ہم نے ہماری زبان میں انسان کا مطلب, یا انگریزی زبان میں ہیومن کا مطلب ہم نے وضع کر دیا ہے, ہم نے کوائن کر دیا ہے کہ بھئی ہیومن کا مطلب ایک خاص مخلوق ہوتی ہے, ایک خاص کریچر ہوتا ہے. انسان ایک خاص مخلوق ہوتی ہے, برابر. تو اس کی وجہ سے اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس آواز کو ہم نے کوئی اصلی حقیقی چیز سے ہم نے کنیکٹ نہیں کیا ہے ہماری زبان میں, لہٰذا یہ اس لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, صرف یہ آواز ہے. یہ بھی آواز ہے لیکن اس کا جو کہ ہم نے مطلب زبان میں ہم نے وضع کر دیا ہے, ہم نے کوائن کر دیا ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے سب بات کرنے والے وہ اہل زبان نے کہ بھائی انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کار ہے, گاڑی. کار کا مطلب ایک خاص چیز ہوتی ہے جس سے ہم آتے جاتے ہیں, ہم اس میں بیٹھ سکتے ہیں, چلاتے ہیں. اگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تو یہ بھی صرف آواز رہ جاتی. تو لہٰذا بات سمجھ میں آئی کہ آوازیں جو ہم نکال رہے ہیں ان کا کچھ خاص مطلب ہوتا ہے. تو ویسے ہی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اب یہاں پر جب ہم کہہ رہے ہیں کہ زید ایک انسان بھی ہے اور انسان نہیں بھی ہے, تو یہ بات کیسی ہو گئی؟ کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ کہتے زید انسان ہے, ہاں یہاں مطلب ہے. پھر اگر آپ یہ نہیں کہتے چلو یہ نہیں انسان نہیں ہے بلکہ خالی یہ کہہ رہے ہیں زید ایک انسان نہیں ہے, تو بھی بات سمجھ میں آتی. لیکن جب ان دونوں کو جو ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہے, اپوزٹس ہیں, دونوں کو آپ کہیں گے کہ بھائی وہ انسان بھی ہے اور وہ غیر انسان بھی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی میننگ لیس بات ہو رہی ہے, کوئی اس کا میننگ نہیں ہے. لہٰذا وہ اسی طرح ہو گیا جس کا کوئی معنی نہیں ہے. بظاہر دکھنے میں اگر آپ اس کو الگ الگ کر دیں تو معنی ہوگا, ملا کر اگر بات کریں تو کوئی معنی نہیں ہوگا. تو لہٰذا کیسی ہوگی بات؟ زید از اے کوپیپو. آپ بولیں گے کیا بات کر رہے ہیں, کیا بکواس ہے, زید از اے کوپیپو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے ہماری زبان میں. ہم کہیں گے یہ بکواس کہہ رہے ہو آپ کہ زید آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ تو ویسے ہی کیونکہ یہاں پر بھی کوئی معنی نہیں ہے, ہیومن ناٹ ہیومن دونوں ملا کر ہم بات نہیں کر سکتے, اس لیے یہ بھی کیا ہوگی؟ بکواس ہے, یہ illogical بات ہے. یہاں پر بھی illogical بات ہے کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ویسے ہی ہم جب کہیں گے کین اللہ کریٹ another God, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر چینج کر دیجیے آپ, God is uncreated and he is یہ بات ہو گئی کہ خدا خالق بھی ہے, خدا مخلوق بھی ہے سائملٹینیسلی. ایک ہی وقت میں خدا مخلوق بھی ہو سکتا ہے, خالق بھی ہو سکتا ہے. یہ بات نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا وہ ایسی ہی بات ہو گئی, انکریٹڈ اور کریٹڈ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو ویسے ہی یہاں پر بھی ویسے ہی ہو گیا. لہٰذا اس کا مطلب کچھ اس طرح ہو جائے گا کہ خدا کوپیپو. کیا مطلب؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, illogical بات کر رہے ہو آپ کی بات میں کوئی معنی نہیں ہے, کہ معنی دار بات نہیں ہے. جو بات معنی دار نہیں ہوتی وہ صرف آوازیں ہوتے ہیں. آوازوں کا اگر کوئی معنی نہیں ہو تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں illogical باتیں, بڑبڑانا, بکواس کہتے ہیں, نان سینس کہتے ہیں اس کو ہم. تو اس وجہ سے ہی یہاں پر جب سوال ہو رہا ہے کہ کیا خدا اور ایک خدا کو بنا سکتا ہے, تو ہم کہیں گے دیکھیے صاحب, خدا اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا خدا خالق بھی ہو سکتا ہے اور مخلوق بھی ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں؟ تو بلکہ سوال یہ ہو رہا ہے کین از گاڈ اے کوپیپو, یہ سوال ہو گیا. آپ بولیں گے یہ کیا بکواس ہو رہی ہے بھائی, از کیا خدا ایسا ہے؟ ویسے ہی
یہ بکواس ہے، illogical سوال ہے. تو یہ سوال illogical ہے، اس کو بظاہر دکھنے میں دکھ رہا ہے کہ شاید کچھ معنی ہوگا، لیکن آپ غور و فکر کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سوفسٹیکیٹڈ بکواس ہے. یہ صرف بکواس نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم کہنا چاہیے، اس کو ان کا نام صحیح نام دینا چاہیے. یہ نان سینس ہے، نہ صرف نان سینس ہے بلکہ سوفسٹیکیٹڈ نان سینس ہے. بڑے الفاظ کا استعمال کر کر، معنی دار الفاظ کا استعمال کر کر دونوں کو سب کو ملا دیا جا رہا ہے، اور بکواس بڑی سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کی جا رہی ہے. یہ بکواس ہے اور کچھ نہیں ہے. ویسے ہی اگر سوال کیا جائے کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو وہ نہیں اٹھا سکتا؟ ایسا پتھر، آپ سوال کا جواب دینے جائیں گے یس میں، جی ہاں بنا سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ایسا پتھر دنیا میں موجود ہو سکتا ہے جو جس کو خدا نہیں اٹھا سکتا. یہ تو امپاسبل ہے، خدا تو ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر آپ کہیں گے نہیں خدا نہیں بنا سکتا، تو پھر یہاں پر بھی ایسی بات ہو جائے گی کہ خدا کو کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جو بنانے نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذلک، الیاذ باللہ. تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا، کین گاڈ کریٹ a stone? Can Allah create a stone he can't lift? کیا خدا ایسا پتھر بنا جو نہیں اٹھا سکتا؟ تو یہ کیسا سوال ہے؟ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ وہ قادر بھی ہے، سٹون بنا بھی رہا ہے، اور پھر وہ قادر نہیں بھی ہے. ویسے اس سے illogical بات ہو گئی کہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی. کوئی ایک انسان ہے، وہ شادی شدہ بھی ہے، شادی شدہ نہیں بھی ہے. کوئی 7 فیٹ ٹال ہے ایک شخص، اور وہ 6 فیٹ ٹال ہے، 6 فیٹ بھی ہے اس کی ہائٹ، 7 فیٹ بھی ہے ایک ہی وقت میں. یہ نہیں ہو سکتا، یا تو وہ 7 فٹ کا ہوگا یا 6 فٹ کا ہوگا. یہ بکواس ہوتی ہے، کوئی معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص کی ہائٹ، بھائی آپ کی ہائٹ کیا ہے؟ جی میری ہائٹ 7 فٹ بھی ہے 6 فٹ بھی ہے. نہیں ہو سکتا، یا تو 7 ہوگی یا تو 6 ہوگی یا کچھ اور ہو سکتی، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی آپ کی ہائٹ. ویسے ہی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ بات illogical ہے ہمارے واسطے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ویسے ہی یہاں پر بھی سوال اگر کیا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے اس کا مطلب ایسا ہے. یہ سوال کیسا ہے؟ کین اللہ کریٹ کوپیٹی؟ کیا اللہ کوپیٹی بنا سکتا؟ آپ بولیں گے کوپیٹی کیا ہے بھائی؟ کوپیٹی کسے کہتے ہیں بھائی؟ کیا مطلب کیا ہے سوال کا؟ آپ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ بات ایسی کرو جو معنی دار ہو، میننگ فل بات کیجیے، میننگ لیس بات مت کیجیے. کوپیٹی کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا بکواس کر رہے ہو. آپ وہ ایسی بات ہو گئی. یہاں پر بھی بکواس ہو رہی ہے. تو ہم کہیں گے بھائی سوال کیجئے، معقول سوال کیجئے، بکواس مت کیجئے. بکواس سوالات کریں گے تو جواب ہم پوچھیں گے کہ بھائی اس کا بات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا مطلب معنی دار بات نہیں ہے تو پھر ہماری بات نہیں ہو سکتی. اگر ہم کہیں گے کہ بھائی الفاظ کے ڈیفینیشنز نہیں ہونا چاہیے، ہم جو چاہے کچھ بھی کہیں گے، تو ٹھیک ہے بھائی آج سے میں اسے بورڈ کہوں گا. یہ بھی بورڈ ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، یہ بھی بورڈ ہے، یہ بھی بورڈ ہے، یہ پیچھے سٹینڈ، اس کو بھی بورڈ کہوں گا میں. ہر چیز کو بورڈ کہوں گا میں آج سے، کیونکہ میری مرضی، جو چاہے میں کچھ بھی کہہ دوں. تو ہم نہ سائنس پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم فزکس پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم میتھس کر سکتے، نہ ہم کیمسٹری کر سکتے. ہم کچھ بھی کوئی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے، ہم اظہار خیال نہیں کر سکتے، چونکہ ہماری بکواس چل رہی ہے. ہمارا خیال کا اظہار کرنے کے لیے ہم کو الفاظ کے ڈیفینیشنز ہونا ضروری ہے. ہر لفظ کا ڈیفینیشن ہونا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ کہیں گے نہیں میں جو چاہے اس کو کہہ دوں گا، آپ بات نہیں کر سکتے، نہ آپ علم حاصل کر سکتے، نہ آپ ترقی کر سکتے. آپ کو ضروری ہے معلوم ہونا کہ ڈیفینیشن کیا ہے کوئی بھی چیز کا، تبھی جا کر گفتگو ہو سکتی ہے، اظہار خیال، تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. ویسے ہی سوال ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی یہودی، کوئی کرسچن پوچھے گا، نصرانی پوچھے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو آپ کہیں گے جی بالکل، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ سوال کرے گا تو پھر ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام بن کر آ گیا دنیا میں. تو آپ کہیں گے نہیں، یہ بکواس ہو گئی آپ کی. اب یہ بکواس اس لیے ہو گئی کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام بن سکتا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کریٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ انکریٹڈ ہے. تو یہ بالکل ویسے ہی بکواس ہو گئی بظاہر. چونکہ ہم لاجک نہیں پڑھتے، آج ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا، کہ ہم اسکول جاتے ہیں، اسکول میں لاجک نہیں پڑھائی جاتی. پہلے کے زمانے میں لاجک پڑھائی جاتی تھی، منطق پڑھائی جاتی تھی. آج بچوں کو منطق نہیں پڑھائی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہماری کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ کافی کمزور ہو چکی ہے. ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی، سامنے والا اگر ہم کو بیوقوف بنا رہا ہے تو ہم خاموش، بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے ہم سامنے والے کی، بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں، سائنٹسٹ کہہ رہا ہے، لہٰذا یہ بات درست ہوگی. آپ نے کبھی غور و فکر کیا، کبھی سوچا سمجھا کہ وہ کہنے والا غلط بھی کہہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، سائنسدان ہے. ہماری لاجک ہم استعمال کرتے نہیں ہیں، نہ ہم کو لاجک استعمال کیسے کرتے ہیں وہ بھی نہیں پتا. تو جب اس قسم کے سوالات بھی ہوتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ڈگری یافتہ بھی کیوں نہ ہو، وہ ان سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہو جاتا ہے، چونکہ وہ لاجک نہیں پڑھتا. علم الکلام، عقیدہ ہمارے پاس نہیں پڑھایا جا رہا ہے. اس کی سخت ضرورت ہے، آج عقیدہ پڑھانے کی سخت ضرورت ہے ہمارے پاس، عقیدہ اور علم الکلام. اسی لیے لاجیکلی ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یہ سب بکواس ہے، ہم سامنے والے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بیوقوف ہو، وہ سمجھنا نہیں چاہتا ہو، لیکن ہم کم سے کم ہماری نسلوں کو تو ہم بچا سکتے ہیں ان قسم کے بےہودہ اور بکواس شبہات سے. یہ اتنی اللاجیکل باتیں ہیں جس کو ہمارے بچے سمجھتے ہیں بڑی لاجیکل بات کرتا ہے سامنے والا. ایتھیسٹ کیا سوال کیا بھائی کہ خدا ایک اور خدا کو آ سکتا ہے؟ سوال ہی بکواس ہے. تو ویسے ہی بات سمجھیے کہ جو اس قسم کے باتیں ہیں، جیسے نیند میں ہم بڑبڑاتے ہیں نا، نیند میں کوئی کچھ کہا، یا چھوٹے بچے جب بات کرنا سیکھتے ہیں آہستہ آہستہ، ان کی کم سینی میں شروع میں جب وہ کچھ الفاظ کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے جو باتیں نکلتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتے کہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے، یا وہ نیند میں ہے وہ بڑبڑا رہا ہے. ہم کہتے ہیں بڑبڑا رہے ہیں. کیوں بڑبڑا رہے ہیں؟ کیونکہ جو وہ کہتے ہیں کوئی معنی نہیں ہے، بس وہ آواز نکل رہی ہے. صرف آواز نکلنے سے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. آواز کا معنی سے ارتباط ہونا ضروری ہے، لنک ہونا، اٹیچمنٹ ہونا ضروری ہے. اگر معنی سے اٹیچڈ ہے، حقیقی معنی سے، تو وہ آواز کا کچھ معنی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. آواز کا کوئی معنی نہیں ہے تو پھر وہ بے فائدہ ہے، فضول بکواس ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر ایسے اور بہت سے سوالات، جتنے بھی آ سکتے سوالات آپ ذہن میں کوئی بھی جو سوال کرے، پہلے دیکھنا کہ کیا اس میں اللاجیکلٹی ہے نہیں ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. دو ایسے کانسیپٹس جو بالکل اپوزٹ ہیں، جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہ کانسیپٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں تناقض. تناقض یعنی لاجیکل کانٹراڈکشن کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. عربی میں تناقض کہتے ہیں کہ لاجیکل کانٹراڈکشن ہے. یہاں پر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹس ہیں. یا تو یہ ہو سکتا یا تو یہ ہو سکتا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو جب اس قسم کے سوالات ہوں گے، آپ ذہن میں رکھیے، کوئی بھی سوال آپ سے کرنے والا جو یس اور نو کا سوال اکثر ایسا کیا جاتا ہے، یس کیا خدا ایسا کر سکتا، کیا خدا ویسا کر سکتا، تو وہاں پر غور و فکر کرنا کہ جب یس میں بھی آپ پھنس رہے ہیں، نو بولنے پر بھی آپ کو پھنسایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال غلط ہے، اللاجیکل سوال ہے. وہ یس اور نو کا سوال نہیں ہے، بلکہ اللاجیکل سوال کیا جا رہا ہے، غیر معقول سوال کیا جا رہا ہے آپ کو پھنسانے کے لیے. وہاں پر کوئی حق طلبی نہیں ہے کہ وہ حق جاننے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہے، بلکہ آپ کو پھنسانے کے لیے، آپ کے ذہن میں شبہات پیدا کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے. اس لیے آج آپ کو، ہم کو ضروری ہے کہ ہم لاجک، بنیادی علم الکلام، بنیادی عقیدہ ہم پڑھیں. ہم یہ درس جو جس کا انعقاد عمل میں آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ہم پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ آگے جا کر اس کا ڈیفینس کیسے کرنا ہے. کوئی ہمارے بچوں کو، ہم اسکول جاتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں بچوں کو، تو بچوں کو اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں اس قسم کے بکواس سوالات اگر کوئی کرے تو ہمارے بچوں کو کم سے کم اپنے اسلام کے عقیدے کا ڈیفینس کرنے آنا ضروری ہے، دفاع کرنے آنا ضروری ہے. دفاع کیسے ہوگا؟ اس کو آپ قرآن سنت سامنے پیش نہیں کر سکتے، وہ قرآن سنت کو ماننے والا ہے نہیں، تو آپ کو لاجیکلی بات کرنی ہوگی. تو ہمارے بچوں کو
عقل کیسے استعمال کی جاتی ہے وہ سکھانا پڑتا ہے، یہ بھی ٹریننگ دینی پڑتی ہے۔ اپنے آپ سے کوئی بھی لاجک استعمال کرنے والا نہیں بن جاتا، کیونکہ زمانہ ایسا ہے، زمانہ بڑا اللاجیکل ہے۔ آج عجیب و غریب زمانہ آ گیا ہے جہاں پر میل ایک زمانہ تھا، بلکہ حقیقت ہے کہ جنس کتنے ہوتے ہیں، دو قسم کے جنس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میل، ایک ہوتا ہے فیمیل۔ آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ 100 جینڈرز بنا دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ میل فیمیل کے علاوہ اور بھی جنس ہوتا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے، حقیقت کے بالکل بکواس، بالکل خلاف بات ہو رہی ہے۔ تو اس زمانے میں ضروری ہے کہ ہم عقلیات پر توجہ دیں اور اس قسم کے شبہات کا ہم دفاع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور پر عقلیات پڑھنے والا اور اپنی نسلوں تک عقلیات کا علم پہنچانے والا بنا، اور عقلیات کے آگے بھی ایک دنیا ہے جو تصوف کی اور معرفت کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عرفان سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔